آداب. مجھے گرمہر کور کہتے ہیں. میں دلی سے ہوں جی. آپ میں سے کچھ لوگ شاید مجھے نوپر شرما کے نام سے جانتے ہوں. میں کوئی شاعرہ نہیں، اس بات کا علم ہے مجھے، پر کشمیر ہے ہی ایسی جگہ جسے محسوس کر کے روکھے سے روکھے انسان کا مزاج بھی شاعرانہ ہو جاتا ہے. میرے لیے کشمیر ہمیشہ ایک غزل رہے گا. And I don't say this in a چالو ٹورسٹی وے. کشمیر میں 11 سال رہنے کی خوش قسمتی مجھے ملی. شری نگر میں تھا جی میرا پہلا اسکول. یہاں ملی مجھے الف بے پے کی سوغات. انہی موتیوں کو میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد اردو والا چشمہ میں ڈھالا دا وائر کے لیے. شکریہ جی، شکریہ، مہربانی، کرم. کشمیر نے مجھے دوستی کا تحفہ دیا، اور دوستیاں بھی ایسی جنہوں نے میرے تنہا دتکارے ہوئے بچپن پہ مرہم لگایا. کشمیر نے مجھ جیسی دل پھینک کو محبت کا سبق بھی سکھایا. دل لگی سے لے کر دل کی لگی. I played the field. صرف لو شاوی نہیں، عشق والا لو بھی. اس نے دل توڑا بھی، اور اسی نے ان ٹکڑوں کو سمیٹنا بھی سکھایا. یہ مناسب بھی تھا شاید، کیونکہ زخم کو گھاو کا نشان بنانے کا ہنر کشمیریوں سے بہتر کون جانتا ہے. #The Walking Wounded. دوستو، میرا تعلق ایک فوجی خاندان سے ہے، اور کشمیر نے مجھے آزادی کا مطلب سکھلایا. مجھے احساس ہوا کہ ایک اچھے چاچا ایک بے رحم کرنل ہو سکتے ہیں، اور ایک نہایت ہی محبتی فرما بردار بیٹا ایک خونخوار ملیٹنٹ. وہی محبتی فرما بردار بیٹا جو ایک خونخوار ملیٹنٹ ہے، کسی اور تناظر میں ایک شدت سے لبریز عاشق ہو سکتا ہے، جس کے ہر لمس میں بے پناہ کوملتا ہو. فوجی اور باغی دونوں خدا کے بندے، پر دونوں قتل و غارت کے دلدل میں دھنستے ہوئے. کشمیر، میرا تم پہ کوئی حق نہیں، پر دوستی میں ایمانداری لازمی ہے. آپ سے کوئی پردہ نہیں. میں نہیں چاہتی کہ ہم اور آپ جدا ہوں، پر میرے کشمیری دوستوں نے اپنی بے لوث انسانیت سے مجھے یہ دکھایا کہ آزادی نیک دل لوگ بھی چاہ سکتے ہیں. آزادی اپنے آپ میں برا لفظ نہیں. کشمیر، مجھے تم سے پیار ہے، پر تم بے داغ نہیں. میں بھی گنہگار ہوں. اپنی زندگی میں کئی ایسے کرم میں نے کیے ہیں جو باعث فخر نہیں. کشمیر، تمہارے ضمیر پر بھی بوجھ ہے کشمیری پنڈتوں کا. آغا شاہد علی صاحب لکھ گئے ہیں کشمیری مسلمانوں اور کشمیری پنڈتوں کے حوالے سے: ایک کی تاریخ دوسرے کی یادداشت کے آڑے آتی ہے. ایک کی تاریخ دوسرے کی یادداشت کے آڑے آتی ہے. آپ کو KM اور KP بھی کہا جاتا ہے. آپ دونوں کی کہانیوں میں ظاہر ہے تضاد ہے، جسے ہندی میں ہم کہتے ہیں ورودھا بھاس ہے، کانٹرڈکشن ہے، پر آپ کی روحیں سنگم کی آمیزش کی طلبگار ہیں. اگر کسی کو یہ باتیں بناوٹی یا فلمی لگ رہی ہیں تو میں آپ سے یہی کہوں گی: ہیو اے ہارٹ یار، ہیو اے ہارٹ. اگر آپ کے پاس دل ہے اور وہ دھڑکتا بھی ہے تو آگے بڑھتے ہیں. اگست 5، 2019 کی آمد اور کشمیر کا وجود دھندلا کرنے کی پہل ہوئی. یہ ان کی کوشش تھی جو آپ کی اہمیت سے خوف کھاتے ہیں، کیونکہ آپ کشمیر کے نیک دل خوبصورت لوگ، خدا کے بندے. جنوبی ایشیا میں امن اور خوشحالی کا راستہ آپ کے یہاں سے ہو کے نکلتا ہے. میں جانتی ہوں یہ الفاظ منافقوں کے مسلسل استعمال کی وجہ سے کھوکھلے سے لگتے ہیں کبھی کبھی، پر میں انہیں اس ماں کی طرح کہتی ہوں. فرض کریں میں انہیں اس ماں کی طرح کہتی ہوں جس کے 3 سال کے بیٹے کو ایک گہرا دہکتا ہوا گھاو ملا ہو، اور وہ روتا روتا میرے پاس آیا ہو اور مجھ سے لپٹ گیا ہو. یا اس فوجی کی محبوبہ کی طرح جو ان حالات میں داخل ہونے جا رہا ہے جہاں صرف وقت کی بات ہے، اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم. وہ یا تو کسی ایمبوش میں گھیرا جائے گا یا کسی دھماکے میں، خدا نخواستہ، بھگوان نہ کرے، اس کے جسم کے چیتھڑے اڑیں گے. نتیجہ، دلی اور اسلام آباد میں کسی کا راج اور پختہ ہوگا.
ہم روئے تھے ان 40 CRPF کے بندوں کے لیے، وہ جوان جو بقول کنہیا کمار کسی کسان کے بیٹے ہیں، کسی مزدور کے بیٹے ہیں۔ #پلوامہ۔ یقین جانیے میری آنکھیں برہان کے گزرنے پہ بھی نم تھیں، اس کی وہ جوانی جسے گولیوں نے چھلی کیا، اور وہ بھی جو وہ جی نہ سکا۔ برہان بھی کسی ماں کا بیٹا تھا۔ کوئی پیدائشی دشمنی نہیں تھی دونوں خیموں میں، بس تاریخی قوتوں کا بے رحم کھیل۔ The forces of history pitched them against each other۔ دلی کے گھاگ لوگ مجھے اور میری باتوں کو نقلی اور جھوٹا قرار دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو میری باتوں پہ یقین ہے۔ میں جانتی ہوں کیونکہ ایسی باتیں انسان بس جانتا ہے۔ جیو اسٹریٹجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کی 70 سالہ خونی جنگ کی بنیاد کشمیر ہے۔ ان تمام بز ورڈز کے پیچھے جو خبروں کی سرخیوں اور حکمرانوں کی بیان بازی کا حصہ ہیں، مسئلہ کشمیر، کور ایشو، انٹیگرل پارٹ آف انڈیا، بھارت کا ابھن انگ، ہندوستان کا اٹوٹ حصہ، کشمیر بنے گا پاکستان، آزاد اور مقبوضہ، ان سب کے پیچھے کروڑوں رکی ہوئی سی زندگیاں ہیں، روحیں جنہوں نے دہائیاں کرفیو میں گزاری ہیں۔ برائے مہربانی مجھے ایک ضرورت سے زیادہ جذباتی بندی کہہ کر نظر انداز نہ کریے۔ کشمیر میں زندگی کے 11 سال گزار کر داستان کشمیر کو سالوں سے ٹریک کرتے ہوئے میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہتی ہوں، کشمیر کے جلنے کی، اس کی تباہی کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایسی قوتیں ہیں کشمیر میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، چین اور مغربی ممالک بھی ہیں جو اس نفرت کے کاروبار میں اپنا مفاد اور اپنا راج دیکھتے ہیں۔ ایسی طاقتیں ہیں ان تمام ممالک میں۔ #conflict economy، #military industrial complex۔ اگر یہ بدنیت قوتیں ہٹ جائیں تو یہ مسئلہ بے شک فوری طور پہ حل ہو سکتا ہے۔ I'm not being simplistic، I'm not being sentimental، یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں۔ I say this with full responsibility۔ ہم کشمیریوں کے لیے روئیں گے، پر پہلے ان کو تو رو لیں جو لوٹنے آئے تھے اور خود لٹ گئے۔ ترس آتا ہے ان موت کے سوداگروں پر، ان گدھوں پر۔ عالیشان بنگلوں اور حکم بجانے کے لیے کئی ملازم ہو سکتے ہیں ان کے پاس، عالیشان بنگلے ہو سکتے ہیں ان کے پاس، لیکن باوجود اس کے انہیں چین کی نیند نصیب نہیں۔ They live in dread، they walk with unease۔ ناجائز طاقت اور دولت کو ہر وقت نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ ان کے اس رویے نے نہ صرف کشمیریوں کو، پاکستانی فوجیوں کو اور ہندوستانی فوجیوں کو مارا ہے، ان کی جانیں لی ہیں، انہوں نے کشمیریت کو کچلنا چاہا ہے، انسانیت کو روندا ہے۔ اس کا پھل تھوڑا بہت میں نے بھی جھیلا ہے۔ ملی ہوں کچھ ایسے کشمیریوں سے میں بھی جو اتنا درد محسوس کر چکے ہیں کہ اب وہ کسی اور کو درد کے سوا کچھ نہیں دے سکتے۔ انگریزی میں غالباً اس سے بروٹلائزڈ ہونا کہتے ہیں۔ آپ سے بات کرتے ہیں تو بے چینی ظاہر ہوتی ہے، نظر ملانے سے کتراتے ہیں بیچارے۔ ایسے بندے جن کی دلکشی کے پیچھے ایک بیمار ذہنیت ہے، messed up men with a rakish charm۔ وہ ایسی جگہ کے باشندے ہیں جہاں فضا سازشی ہے، the air is conspiratorial، ماحول میں خوف ہے۔ کون فوج کے لیے کام کرتا ہے جی، کون ایجنسیز کا مخبر ہے، کون ملیٹنٹس کا ہمدرد ہے، کون فلاں ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے، کون فلاں ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے۔ اس حساب کتاب میں دل سے دل نہیں مل پاتے۔ ایک نیک دل خوبصورت قوم کے اس اخلاقی زوال، اس گراو کا ذمہ کون لے گا؟ It's heartbreaking really۔ ان سب سے میں یہی کہوں گی کہ مجھے افسوس ہے آپ کو اتنا پیار نہیں ملا کہ آپ کسی اور پہ یقین کر پائیں۔ اس موڑ پہ میں لوٹوں گی وہیں جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا۔ کشمیر کا تہہ دل سے شکریہ ان تمام تحفوں کے لیے۔ زندگی کا تحفہ، میری پہلی تعلیم گاہ، میرا پہلا اسکول،
उर्दू का पहला सबक जो होश संभालने पर एक चश्मा, एक प्रिज्म, एक नुक्ता नजर बना, ऐसा नजरिया जो ताउम्र मेरे साथ रहेगा इंशाल्लाह। आइए आज हम सब दुआ में हाथ उठाते हैं, या रब कश्मीर को मरहम अता फरमा, हिंदुस्तान पाकिस्तान को ज्यादा हसास और नर्म बना। अखंड भारत नहीं, अखंड भारत की तवक्को नहीं मुझे, हिंदुत्वा स्टेट नहीं, पर एक ढीले ढांचे वाला मुत्तहिद जनूबी एशिया, इस ख्वाब को सच कर दे या रब। अगर हम हकीकत पसंद बने तो यही मुनासिब राह है। जो पैसा हम हथियारों की मंडी में खर्चते हैं, अगर हम वो तालीम गाहों पे खर्चें, हस्पतालों पे खर्चें, तो कितनी तरक्की हम कर लेते, कितने खुशहाल हम हो जाते आज तक। वी आर अ रप्चर्ड सिविलाइजेशन, ये बात बुनियादी सच है। वी आर अ रप्चर्ड सिविलाइजेशन। अगर ये मिलन नहीं हुआ तो हमारे खानदान बटे रहेंगे, हमारे दिलों में बदगुमानी का अंधेरा छाया रहेगा और हम यूं ही तड़पते छटपटाते रहेंगे। जैसा कि मैंने अर्ज किया, वी आर अ रप्चर्ड सिविलाइजेशन। एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं। #सॉफ्ट बॉर्डर्स। दुनियादार लोग कहते हैं कि ख्वाब जब हकीकत से टकराते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं, पर यह ख्वाब सिर्फ मेरा नहीं, ये ख्वाब करोड़ों देसी लोग सोते जागते देखते हैं। एक फैसले से कौमों की तकदीरें तब्दील हो जाती हैं। यकीन जानिए, फकत एक फैसले से कौमों की तकदीरें तब्दील हो जाती हैं। कश्मीर ने अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को 70 साल जुदा रखा है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि यही कश्मीर हम दोनों को मिला दे, एक कर दे? अगर ऐसा हो जाए तो